مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ سے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک وعدہ فرمایا ہے اور ایک ان کو بشارت اور خوشخبری دی ہے۔ کئی مرتبہ یہ بات میں نے اور آپ حضرات نے سنی پڑی ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہمارے اللہ کا ہے۔ ہماری جان بھی ہماری اپنی نہیں ہے، ہمارا مال بھی ہمارا اپنا نہیں ہے، ہماری اولاد بھی ہماری اپنی نہیں ہے، ہمارا گھر بھی ہمارا اپنا نہیں ہے۔ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، جس کو ہم اپنا بظاہر سمجھتے بھی ہیں، وہ بھی ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارے اللہ کی دی ہوئی ہمارے پاس امانت ہے، اور اللہ نے اس کے بارے میں ہم سے پوچھنا ہے۔ اولاد کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، گھر بار کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، بیوی بچوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، جو کمایا اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، جو خرچ کیا اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ یہ سب کچھ ہمارے اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس امانت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم امانت کے امانت دار بن کے اللہ کے پاس جاتے ہیں، یا امانت کے اندر خیانت کرنے والے بن کے اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ یہ ہمارا امتحان ہے، یہ ہماری آزمائش ہے کہ ہم نے امانت کو صحیح معنوں میں استعمال کر کے امین بن کے جانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، یا امانت کے اندر گڑبڑ کی تو پھر خائن بن کے اللہ کی پاک بارگاہ میں اس کے سامنے ہمیں حاضر کیا جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے رہتے ہیں باللیل والنہار، رات کے وقت بھی اور دن کے وقت بھی، سرًا وعلانیہ، چھپا کر کے پوشیدہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا، اور ایسے بھی علانیہ کھلم کھلا سب کو دکھا کر کے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت مبارک یہ تھی کہ رات کو بھی خرچ کیا، ایک روایت کے مطابق 10,000 دینار یا 10,000 درہم، اور دن کو خرچ کیا 10,000 دینار یا 10,000 درہم، پھر چھپا کر کے خرچ کیا 10,000 دینار یا 10,000 درہم، کھلم کھلا علانیہ لوگوں کو دکھلا کر کے خرچ کیا 10,000 درہم، گویا 40,000 خرچ کیا، اس طریقے سے کہ 24 گھنٹے میں اللہ کے لیے تیار ہوں، ہر وقت میری جان بھی اللہ کی، میرا مال بھی اللہ کا۔ آج ہمیں تو اپنے تقاضے رکاوٹ بنتے ہیں، وہ دین کے تقاضے کے سامنے کسی اور تقاضے کی کوئی وقعت سمجھتے ہی نہیں تھے۔ جب دین کا ایک تقاضا ہے، اس کے مقابلے میں نہ اولاد کا کوئی تقاضا رکاوٹ ہے، نہ اپنی جسم و جان کا کوئی تقاضا رکاوٹ ہے، اس لیے کہ ہم ہیں ہی اللہ کے۔ ہم تو اللہ تبارک و تعالی سے معاملہ اور سودا کر چکے۔ ایمان والے اللہ کو اپنی جان اپنا مال بیچ چکے، اور اللہ سے اللہ کی رضا اور اللہ کے رضا والی جگہ جنت لے چکے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ ایمان والے تو اللہ سے سودا کر چکے۔ کلمہ پڑھنا یہ اللہ سے سودا کرنا ہے کہ اب میرے اوپر میری مرضی نہیں چلے گی، میرے جسم و جان پر، میرے گھر بار پر، میری آمدنی اور خرچ پر میری مرضی نہیں چلے گی، میرے اللہ کی مرضی چلے گی۔ میرے گھر میں میری حکومت نہیں ہوگی، میرے اللہ کی حکومت ہوگی۔ میرے کاروبار میں میری حکومت نہیں ہوگی، میرے اللہ کی حکومت ہوگی۔ تو فرمایا جو لوگ خرچ کے ایسے عادی بن جاتے ہیں، ایسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے خوگر بن جاتے ہیں کہ ان کا مزاج اور طبیعت اتنا ڈھل جاتا ہے، بس اللہ دیتا جائے اور ہم آگے اللہ کے حکم کے مطابق دیتے جائیں، لائی جاؤ دائی جاؤ، اللہ سے لیتے جاؤ، مخلوق کو دیتے جاؤ، یہ ان کا مزاج بن جاتا ہے۔ تو فرمایا الذین ينفقون اموالہم،
جو لوگ خرچ کرتے رہتے ہیں اپنے مالوں کو باللیل والنہار، رات کے وقت اور دن کے وقت، سرًا و علانیہ، پوشیدہ اور کھلم کھلا، تو ان کے لیے وعدہ یہ ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے اس خرچ کا اجر و ثواب اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ آج ہم کسی امین کے پاس کوئی امانت رکھ دیں، کسی طاقت والے کے پاس کوئی امانت رکھ دیں تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں او جی اب جہاں ہمارا مال ہماری چیز ہے، اب یہ بڑا امانت دار ہے، یہ بڑا طاقت والا ہے، وہاں ہماری چیز ضائع نہیں ہوتی۔ تو فرمایا نیک لوگوں کی نیکی کا اجر و ثواب اللہ کے پاس محفوظ ہے، وہ امانت میرے اللہ کے پاس ہے۔ جس نے ایک تم امانت رکھو گے جس کے پاس، تو وہ 700 گنا بڑھا کر کے واپس کرے گا۔ رکھی تم نے امانت ہے، اس کو محفوظ بھی رکھے گا اور اس کے اندر اضافہ بھی اتنا فرمائے گا کہ رکھا تو تم نے ایک نیک عمل تھا، لیکن واپسی میں ثواب تمہیں 700 گنا کا ملے گا، اور اس سے بھی اللہ جس کے لیے چاہے گا بڑھاتا رہے گا۔ وعدہ اللہ کا یہ ہے کہ ان کا اجر و ثواب، ان کی نیکی وہ میرے پاس محفوظ ہے۔ اور خوشخبری یہ ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ دنیا کے اندر ان کو ڈر ہوگا، نہ ماضی کا ان کو خوف ہوگا، نہ مستقبل کا ان کو اندیشہ ہوگا، نہ دنیا کے اندر ان کو کسی خوف کا شکار ہونا پڑے گا کہ میرا تعلق میرے اللہ کے ساتھ ہے، میں کیوں ڈروں، میں کیوں خوف زدہ ہوں، میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ ہے۔ بہت بڑی طاقت ہے جو آپ کو مارنے کے لیے تیار ہے، ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس وہ ہے، وہ یوں کر دیں گے، وہ یوں کر دیں گے۔ تو ایک ہی جواب دیا اللہ والے نے کہ بچانے والا مارنے والوں سے بڑی طاقت والا ہے۔ مارنے والوں کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے، مارنے والوں کے پاس بڑا جدید اسلحہ ہے، مارنے والوں کے پاس بڑی دور بینیاں ہیں، وہ فلاں فلاں بھی کر لیتے ہیں، فلاں فلاں جگہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو ایک ہی جواب دیا ملا عمر نے کہ بچانے والی طاقت مارنے والوں کی طاقت سے بہت بڑی ہے۔ ان کی ناک کے نیچے رہا اور اپنی موت آپ مرا، وہ اس کا بال بھی نہیں بھیگا کر سکے۔ یہ اللہ کی حفاظت ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دشمن کا 60,000 کا لشکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں مجھے اکیلے کو اجازت دیجئے، میں ان سب کے لیے کافی ہوں۔ کوئی کہتا ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ ایک وہ 60,000 کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا میرے آقا نے فرمایا ہے ایمان والا زندہ ہے اور کافر مردہ ہے، تو 60,000 مردوں کے لیے کیا ایک زندہ کافی نہیں ہے؟ میں زندہ ہوں، میرے اندر ایمان ہے، اور یہ 60,000 یہ مردہ ہیں، یہ ایمان کی روحانیت سے خالی ہیں، تو میں اکیلا ان کے لیے کافی ہوں۔ یہ جرت، یہ ایمان، یہ طاقت، یہ کیا بول رہا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ تعلق بول رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق بول رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس کی گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کوئی سائل آیا اور واپس خالی چلا گیا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کبھی نہیں بھی تھا تو کسی اور کے پاس بھیج دیا کہ فلاں سے کہو اس کی ضرورت پوری کر دے۔ اگر ایسا بھی ناممکن تھا، ایسا بھی نہیں تھا، تو فرمایا تھوڑی دیر ٹھہر جا، انتظار کر، ابھی اللہ بھیجیں گے، آپ کو دے دیتے ہیں۔ آپ کے ابھی نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن اللہ بھیجے گا، آپ کو دے دیتے ہیں۔ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں ہیں، 9 گھر ہیں، مہمان آیا ہے، کسی ایک گھر میں بھی کھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن 2 جہانوں کا بادشاہ ہے، اللہ کا شکوہ نہیں کر رہا کہ میرے پاس تو 9 بھی، ہمارے پاس تو کھانے کے لیے نہیں ہے، سوا پانی کے کسی گھر میں کچھ ہے نہیں، پھر بھی مہمان کو مہمان بنایا جا رہا ہے اور پھر بھی کھلایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہمارا تعلق اس نبی کے دامن سے ہے۔ کوئی دولت پہ ناز کرتا ہے، کوئی صورت پہ ناز کرتا ہے،
جو ہو دامن مصطفیٰ ہاتھ میں تو امتی ہونے پہ ناز کرتا ہے۔ ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پہ ناز ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہیں، حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، حضور کے دین سے وابستہ ہیں، حضور کے مدینے سے وابستہ ہیں، حضور کے مکے سے وابستہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے وارث ہیں۔ اس سے بڑھ کر کے ہمارے لیے کوئی دولت نہیں ہے اور کوئی ناز کی چیز نہیں ہے۔ ہمیں سب سے بڑا ناز اسی پر ہے کہ ہم محمد والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے محمدی ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر ہمیں اتنا بڑا ناز ہے کہ کسی کو صدارت مل جائے، کسی کو وزارت مل جائے، کسی کو دولت مل جائے، کسی کو کچھ مل جائے، وہ ناز کرے، لیکن وہ عارضی ہے، آج نہیں تو کل وہ خالی ہاتھ کفن کے 2 کپڑوں میں قبر میں جا رہا ہوگا۔ لیکن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والے، ہم قبر میں جائیں گے تو یہ نسبت ہمارے ساتھ جائے گی، یہ سنت ہمارے ساتھ جائے گی، یہ دولت ہمارے ساتھ جائے گی۔ ہم قبر میں جائیں گے، فرشتے پوچھیں گے ما تقول فی ھذا الرجل، یہ جو سامنے تیرے آدمی کھڑا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو ہم وہاں بھی یہی کہیں گے فدا کا ابی و امی، ہمارے ماں باپ اس پر قربان۔ ہم نے تو اسی کے لیے ساری دنیا کو چھوڑا تھا، ہم نے ساری دنیا کا تہذیب چھوڑی تھی، ساری دنیا کا تمدن چھوڑا تھا، ساری دنیا کا کلچر چھوڑا تھا، ساری دنیا کی عیاشیاں چھوڑی تھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر قربان ہونے کے لیے۔ تو پھر آقا بھی فرمائیں گے کہ جو میرا تعلق لے کے آیا ہے پھر اس کو قبر میں بھی گرم ہوا نہیں لگنے دوں گا، اور حشر میں بھی اسے گرم ہوا نہیں لگنے دوں گا، اور آخرت میں بھی اس کو اپنے لواء الحمد جھنڈے کے تلے سایہ دیں گے، اور اللہ کے عرش کے نیچے سایہ ملے گا۔ اس لیے ساری دنیا کے لیے پیغام عافیت یہی ہے، پیغام امن یہی ہے کہ آ جاؤ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، آ جاؤ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، پھر دنیا میں بھی خیر ہے، برکت ہے، رحمت ہے، راحت ہے، اور قبر میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔